بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پڑھ رہے ہیں اردو زبان کی پہلی کتاب کا سبق پودا۔ یہ آخری سبق ہے، اردو زبان کی پہلی کتاب کا آخری سبق ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے زراعت یعنی کھیتی کے بارے میں پڑھا تھا، اسی کا کچھ بقیہ حصہ رہ گیا تھا جسے آج کے اس ویڈیو میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اردو کو سیکھنے کے لیے لکھنا پڑھنا آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ بالکل ہی شروع سے یہاں اردو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ تو نمبر 3 پودا۔ نمبر 1 دیکھو یہ پیڑ جو زمین پر اگے ہیں، ان میں کوئی تو چھوٹا اور نرم ہے، جیسے گیہوں کا، جوار کا، کپاس کا۔ یہ سب پودے کہلاتے ہیں۔ کوئی بڑا اور سخت ہے، جیسے نیم کا، پیپل کا، آم کا۔ یہ درخت کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 آؤ گیلی زمین میں سے ایک پودا اکھاڑیں۔ اوہو، اس کا ایک حصہ تو زمین کے اندر ہی تھا۔ دیکھو، جو حصہ زمین کے اوپر تھا اس کا رنگ تو ہرا ہے، اور جو زمین کے اندر سے نکلا وہ پیلا ہے۔ اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں۔ جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور وہیں بڑھا کرتی ہے۔ اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹ گیا تھا، پھر سے اس کو پڑھ لیں۔ اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں۔ جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور وہیں بڑھا کرتی ہے۔ نمبر 3 پیڑ کا ہر حصہ جڑ سے اوپر کا جو زمین کے باہر نکلا رہتا ہے اس کو تنہ کہتے ہیں۔ یہ جو تنہ کے اوپر ہری ہری ہوا سے ہلتی نظر آتی ہیں، یہ پتیاں کہلاتی ہیں۔ یہ پتیاں ہمیشہ تنہ ہی پر لگتی ہیں، جڑ میں کبھی نہیں ہوتی۔ نمبر 4 اب تو جان گئے ہوگے کہ پیڑ کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 3: جڑ، تنہ، پتیاں۔ تنہ پر پتیوں کے علاوہ پھول اور پھل بھی لگتے ہیں۔ پھلوں میں دانے ہوتے ہیں جن کو بیج کہتے ہیں۔ نمبر 4 موسم اور فصلیں، یعنی کہ کس موسم میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو یہ پڑھایا جائے گا۔ نمبر 1 پچھلے سبقوں میں، سبق کی جمع ہے سبقوں، پچھلے سبقوں میں تم پڑھ چکے ہو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں۔ 3 موسم ہوتے ہیں: برسات، جاڑا، گرمی۔ نوٹ نمبر 1 علم میں ترتیب کی بڑی ضرورت ہے۔ بچوں کو شروع ہی سے ہر چیز ترتیب کے ساتھ دکھانی اور یاد کرانی چاہیے۔ نوٹ نمبر 2
نوٹ نمبر 2، تنہ اور جڑ کی یہ پہچان ہے کہ تنہ پر پتیاں ہوتی ہیں اور پتی کی جڑ میں آنکھیں یا اکھوا ہوتا ہے، جس کے بڑھنے سے پتی یا ڈالی بنتی ہے۔ جڑ پر نہ تو پتیاں ہوتی ہیں نہ اکھوے۔ ادرک، ہلدی، آلو وغیرہ کو زمین کے اندر ہوتے ہیں مگر جڑ نہیں ہے۔ ادرک، ہلدی، آلو وغیرہ گو زمین کے اندر ہوتے ہیں مگر جڑ نہیں ہے۔ ایک قسم کے تنہ ہیں کیونکہ ان پر آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے بونے سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ بیج اور آنکھ یہ 2 چیزیں ہیں جن میں سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اچھا تو برسات کب سے کب تک رہتی ہے؟ اساڑھ کے مہینے میں شروع اور کنوار میں ختم۔ اس موسم کی کھیتی خریف کی فصل کہلاتی ہے اور جو چیز اس فصل میں بوئی جاتی ہے اس کو خریف کی جنس کہتے ہیں۔ خریف کی جنس کہتے ہیں۔ نمبر 3، برسات کے ختم ہوتے ہی جاڑا شروع ہوتا ہے، کارتک سے ماگھ تک رہتا ہے۔ اس موسم کی کھیتی کو ربیع کی فصل کہتے ہیں اور جو چیز اس میں بوتے ہیں ربیع کی جنس کہلاتی ہے۔ نمبر 4، جاڑا رخصت ہوا تو گرمی آئی، پھاگن سے لے کر جیٹھ تک رہتی ہے۔ اس موسم کو زائد فصل کہتے ہیں اور جو چیز اس فصل میں بوتے ہیں وہ زائد از فصل کی جنس کہلاتی ہے۔ ملک کی جمع ہے ممالک متحدہ۔ آگرہ و اودھ میں 3 موسم ہوتے ہیں۔ فصل خریف میں وہ اجناس بوتے ہیں جو مرطوب موسم اور گرم آب و ہوا چاہتی ہیں۔ ربیع میں وہ اجناس جو سرد موسم اور خشک آب و ہوا چاہتی ہیں۔ جن ملکوں میں بارش سال کے زیادہ حصوں میں ہوتی ہے اور جاڑا نہیں ہوتا، جیسے مدراس، تو وہاں ربیع کی اجناس کم بوتے ہیں مگر خریف مثلاً دھان سال میں 3 بار تک بویا اور کاٹا جاتا ہے۔ وہاں صرف ایک فصل خریف کی ہوتی ہے۔ تمت بالخیر، خیر کے ساتھ مکمل ہوا۔ تمت بالخیر کا معنی خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو جناب، آپ نے اردو زبان کی پہلی کتاب پوری مکمل ہمارے چینل پہ پڑھا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب انشاءاللہ اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق شروع کروایا جائے گا، لیکن اس کے بعد آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں مختصر سا اس کتاب کے اندر جو الفاظ ایسے آئے ہیں جس کے معنی تھوڑے کٹھن ہیں، تو اس کا ایک انڈیکس کل انشاءاللہ کل ویڈیو میں جاری کیا جائے گا۔ اس میں وہ الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد اردو زبان کی پہلی کتاب کے بعد اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق شروع کیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔